محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرات، مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں اور دوستوں نے آپ کے سامنے سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مختلف پہلوؤں پر اپنے اپنے انداز سے گفتگو کی ہے. اور مولانا عبدالحفیظ صاحب نے اپنی انتہائی خوبصورت اور رقت آمیز تقریر میں ایک بہت اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہات کو موجود کیا. وقت کی قلت کے پیش نظر شاید وہ اس طرف زیادہ آپ کی توجہات کو مبذول نہ کروا سکے، لیکن بہرحال وہ ایک بہت اہم نکتہ تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ سرور گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور ہم نے آپ کی محبت کا نام دے کر آپ کے یوم وفات کو جشن کی صورت دے دی. اس سے زیادہ علمی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی، وہ رسول جو کونین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، جس دن اس نبی رحمت کا انتقال ہوا، بھائی کیا بات ہے، چھوڑ دو اس بات، بجائے اس بات کے کہ اس دن اس علمی کا احساس کیا جاتا کہ آج کے دن کونین کی رحمت ہم سے جدا ہوئی تھی. ہم نے اس دن کو خوشی اور مسرت کے اظہار کے طور پہ منانا شروع کیا، اور خوشی بھی اس طرح کی جس کا اسلام کی پوری تاریخ میں اور مسلمانوں کی کسی مقدس کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ملا. اس سے زیادہ دکھ کی اور افسوس کی بات کیا ہے. بہرحال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے بہت سی چیزیں ابھر کر سامنے آتی ہیں کہ وہ نبی کائنات، وہ برگزیدہ ہستی کہ اللہ نے جسے عالمین کے لیے رحمت
باوجود اور سرور گرامی علیہ السلام کے امتی ہونے کے دعووں کے باوجود ہم نے اس رحمت سے کوئی حصہ حاصل نہیں کیا. آج ہمارا معاشرہ بالکل اسی طرح گناہوں سے ڈھکا ہوا ہے جس طرح امام الانبیاء کی آمد سے بیشتر گناہوں میں لکھا ہوا تھا. کون سا گناہ تھا جو جاہلیت کے زمانے میں موجود ہو اور جس کی مثال یا جس سے بڑھ چڑھ کر گناہ آج کی دنیا میں نہ پایا جاتا؟ وہ لوگ شراب پیتے تھے لیکن نہ رب کی توحید کا اقرار کرتے نہ نبی کا زبان پہ اپنی بے نام آنے دیتے. وہ لوگ جوا کھیلتے تھے لیکن اپنے آپ کو کسی مذہب کا پیروکار نہیں کہتے تھے. وہ لوگ بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے لیکن کسی نبی سے اپنی نسبت نہیں جوڑتے تھے. وہ لوگ خواتین کی آبرو اور عزتوں سے کھیلتے تھے لیکن اپنے آپ کو کسی مذہب کا پابند نہیں کہتے تھے. وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ سرگور بناتے تھے لیکن کسی کتاب ہدایت سے اپنا تعلق اور اپنا ناطہ و دعا نہیں کرتے. وہ لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کرتے انہیں غصب کرتے ان کو لوٹتے لیکن اپنے آپ کو امام الانبیاء کا امتی نہیں بتلاتے تھے. بزدلی ان کا شعار تھی, کمزوری پسپائی ان کا خاصہ تھی لیکن ان کا رشتہ کسی بہادر سے نہیں تھا. آج ہم سوچیں کہ ہم نے اپنا رشتہ اس پوتر طاہر اور مطہر نبی سے جوڑا جس نے زندگی میں کبھی بچپنے سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر منصب نبوت میں سرفراز ہونے تک کبھی کسی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی. اس نبی سے ہم وہ نبی جس کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا صدیقہ کائنات کہتی ہے جب بھی آپ کی بیٹیاں آپ کی امت کی بیویاں جو نبی کی بیٹیوں کی حیثیت ہے آپ کی بارگاہ میں دین کے مسائل پوچھنے کے لیے آتی 4 گز کے چھوٹے سے کمرے کو وہ 5 نبی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا اپنی اس چادر کو اتارا جس چادر کا تذکرہ آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل اور اسے چھوٹے سے حجرے میں ڈال دیتا اور ارشاد کرنا تھا میری بیٹیوں اپنے باپ سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے جا کے پوچھو. اس نبی سے ہمارا رشتہ ہے کہ آقا میں نے آپ کے مذہب کو سنا میں نے آپ کی تعلیمات کو جانا میں نے اپنے آپ کے ارشادات سے اپنے سینے کو منور کیا. آقا میں اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں مجھے بتلائیے کہ مسلمان کیسے ہوں. سرور گرامی علیہ السلام نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک
باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. اور مومنو جاؤ اپنے گھروں میں اس آیت کے آئینوں میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور اپنی بہنوں کے ایمان کو پرکھو اور پھر دیکھو کہ وہ مومن کہلانے کا حق رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. یا ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انکار کریں کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. بچہ مر جائے گا, مرنا گوارا کر لے گی, رب کے گوارے کو چھوڑ کے کسی دوسرے گوارے پہ جانا گوارا نہیں ہے. بے شک ہدایت جا کر الا اللہ یشرکن باللہ شیئا لا یسرقن چوری نہیں کرے, لا یزنی اپنی آبروؤں کو آلودہ نہیں بنائے, لا یاتین ببہتان اپنی زبانوں پہ بازوں پہ تہمت نہیں باندھے, لا یعصینک فی معروف. آقا ان کو کہہ دیجیے آپ کا حکم آ جائے ساری کائنات ایک طرف ہو, آپ کی بات کو ٹالنا گوارا نہیں ہے. اگر اقرار کرنے والے ان کو کہو کہ پھر مسلمان کو یہ ہے ایمان کا. حضور نے آیت کی تلاوت کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو ختم نہیں کیا کہ اس خاتون نے سمجھا کہ بائعت کے لیے شاید ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے. پوری چادر نہیں اٹھائی, حدیث کے الفاظ ہے پردے کا تھوڑا سا حصہ اٹھایا, اتنا جس سے اپنا ہاتھ آگے جا سکے, اپنا ہاتھ آگے دیا. اس بات نبی نے اس عورت کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا جو ایمان لانے کے لیے آئی تھی. ان کی انگلیوں پہ نظر پڑی, اپنی آنکھوں کو بند کر دیا, فرمایا بی بی اپنی انگلیاں پیچھے ہٹا لے, محمد کسی غیر محرم عورت کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آج بے دین تو بے دین ہے, دیندار شاید 1000 میں ایک, اور آج وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ رحمت کائنات نے کہا تھا کہ 999 جہنم میں جائیں گے, صرف ایک جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول 999 فرمایا ہاں جنت آسان نہیں ہے. آج سوچو ہم نے جشن منائے, گورنر صاحب نے میلاد النبی کے نام پر پیغام بھی بھیجے, صاحب نے اسلام کے نام پہ ریفرنڈم کروانے کا اعلان بھی کیا. ہم سے اسلام کے نام پہ ووٹ مانگنے والوں پہلے اپنے 5 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ تو کرو. جب ہم سے ووٹ آج کہا جاتا ہے ہم سزا سنا دیں گے, جو بات کریں سنا دو سزا. یہ سزا ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. مکے والوں نے میرے آقا کو بھی سزا سنائی, انہوں نے بھی
کی تلوار میں خون کے داغ نہ ہو، سب پہ ہو، اور جب گروہ مل کر بات کہے گا تو پھر کسی ایک پہ الزام نہیں دے گا۔ اشوال نے کہا تم سزا سنا چکے، دینے کا ارادہ کر چکے، تم سزا دینے کے لیے آؤ، میں اکیلا بچانے کے لیے آؤں۔ نہ اعلانات لے لے جو امام الانبیاء کو رحمت کائنات سمجھتے ہیں، جب تک زمانے میں وہ رحمت عام نہیں ہو جاتی وہ اپنی گردنوں کو کٹا سکتے ہیں، جھکانا گوارا کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا تلواریں چمک رہی ہیں، دروازہ کھولا، اندھیری رات میں چمکتی ہوئی تلواروں پہ نظر پڑی، عرش والے کی طرف نگاہ اٹھائی، اور اس نگاہ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ نگاہ عرش کی طرف اٹھتی ہے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ نگاہ عرش کی طرف اٹھتی ہے تو قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ نگاہ اٹھتی ہے تو عائشہ کی عصمت کے لیے 18 آیتیں قرآن میں نازل ہو جاتا ہے۔ اس نگاہ کا کیا کہنا ہے؟ نگاہ اٹھی، آسمان سے آواز آئی، کیا بات ہے؟ اللہ چاروں طرف دشمن کھڑا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں۔ عرش والے نے کہا دشمن چاروں طرف کھڑا ہے، آپ تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ تکبیر! وہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، دور کھڑے ہیں، رب ساتھ ہے، نکلو۔ اللہ نکل تو رہا ہوں، ان سے بچنا کیسے ہے؟ فرمایا تو نکل، یہ کھلی ہوئی آنکھیں تجھ کو دیکھ کے بند ہو جائے۔ بچانے والا باپ میں والد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ عرش والے کے احترامی کو کون سمجھے؟ آج ہم نے رحمت کائنات کی سیرت پاک کے تذکروں کو صرف زلفوں تک، آپ کے حسن و جمال تک، آپ کی رعنائی اور زیبائی تک، آپ کی دل نشی اور دل ربائی تک میں نے کر دیا۔ یہ سیرت تماشا، سیرت کون سنے؟ آپ سنانے والے نام نبی کی سیرت کا لیتے ہیں، بیان حکمرانوں کی سیرت کرتے ہیں۔ کس طرح سیرت بیان؟ نام نبی کی سیرت کا اور بیان حکمرانوں کی سیرت، ان کے نصیبے کل اخبار میں چھپا ہے، ایک مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اور مٹنے والے سائے اور سمٹنے والے سائے کبھی باقی نہیں رہتے۔ کون رہا ہے اس بارے میں؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے رہتے؟ دعائیں مانگنے والے بھی ساتھ ہی چلے گئے، پھر کوئی نہ دعا مانگنے والا ہوتا ہے نہ جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہ دونوں بھی رہتے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اگر ان مولویوں کی دعائیں قبول ہو جاتی مجلس شورا قائم رہتی تو آج پہلے مرے ہوئے کبھی نہ مرتے، پہلے مرے ہوئے کبھی وہ ابھی تک تلوار ہمارے گھر میں لٹکا ہے، لیکن جب وقت آیا نہ مولویوں کی دعائیں کام آئی نہ مولوی کام آئے، نہ امام دامن مانگنے والے کام آئے نہ امام دامن کام آیا۔ یاد رکھو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس عالم میں ڈالیں جس عالم میں رحمت للعالمین
اب دیر تک کھلا چور بازاری جوا سود خوری رشوت ستاری شراب بدکاری کام طرف ہوا ہے تب اس طرح نکلی جس زمانے کو ڈالی اس طرح حیرانگی یہ ہے کہ ان کا عذر پر سارے قابل قبول ہو کہ ان کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا. تمہاری ہدایت کے لیے تو رحمت کائنات آئے. بے شک تمہارا عذر کب کی بات ہمیں کیا قابل ہے؟ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جس کی اس ملک کے اندر وجود میں شبہ ہے اور جس کو سرپرستی حاصل ہے؟ اس ملک میں حدود آرڈیننس نافذ کیے گئے. کہا گیا زانی کو سنسار کیا جائے، شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں. اور اعلان ہی رہا، شرمندہ مانا نہ ہو سکا. کیوں؟ وہ جذبات کہاں سے لائے جو سرور کائنات نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا؟ وہ کہاں سے؟ ان حدود کو نافذ کرنے کے لیے فاروق کی ضرورت ہے. فاروق کی ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے صدیق کی ضرورت ہے. صدیق اس دستور کو نافذ کرنے کے لیے ذنورین کی ضرورت ہے. ذنورین اس کے لیے علی حیدر کرار کی ضرورت ہے. علی کہاں سے آئے؟ یارو بات بہت تلخ ہے، لیکن جو لوگ اپنے بارے میں ہر میں اختلاف کرنا بھی گوارا نہ کرے. آج جو آرڈیننس آیا ہے، رش بہت ہو گیا ہے، گرمی ہو گئی ہے. جو لوگ اس حال میں بھی دیوانوں کا کبھی اتنا اجتماع نہیں دیکھا تھا، پھر آج باتیں بھی کھل کر ہوگی انشاءاللہ. انہوں نے واپس کرنا. آج آرڈیننس آیا ہے جو بات کرے گا 5 سال کے لیے اندر 5 لاکھ روپے کا یہ نافذ کرے. اور اس نے نافذ کیا تھا جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حسنین کا باپ فاطمہ کا شوہر، ایک یہودی نے اسے عدالت میں طلب کیا. میری اس نے سرا چرا لی. قاضی نے وارنٹ بھیجے، بلا امیر المومنین کو خلیفۃ المسلمین. عدالت میں حاضر، اسی کٹہرے میں یہودی بھی کھڑا ہے، اسی کٹہرے میں امیر المومنین بھی کھڑا ہے. قاضی کو معزول نہیں کیا، اس کو جبری طور پہ ریٹائر نہیں کیا، اس کو ملازمت سے نکالا نہیں ہے. حاضر ہوئے، دونوں کھڑے ہیں. قاضی کی زبان سے نکلا، ابو الحسن کیا معاملہ؟ علی کی نگاہ چکے، فرمایا مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے. قاضی طرف اٹھا، کہا کیوں نہیں؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یہودی کا نام لے کے پکارا، مجھ کو عزت سے پکارا، تو انصاف نہیں کر سکتا. تو نے انصاف کیا کرنا؟ تو نے مجھے احترام سے آواز دی، تو نے کیا انصاف کرنا؟ قاضی نے کہا میں نے تیرا اس لیے احترام کیا کہ تیری نگاہوں نے محمد کے چہرے کو چھپا. امیر المومنین سمجھ کے احترام نہیں کیا. میری نگاہ میں تو بھی برابر ہے، ملزم کی حیثیت سے یہودی بھی برابر ہے. تجھے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اس نے اسلام کہا
جنت تو ہے لیکن تیرے بیٹے ہیں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی. جس نبی نے انہیں جوانوں نے جنت کا سرکار کہا اسی نبی نے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو قابل رکھ کہا. دیکھا اور دوبارہ اپنا غلام پیش کیا, کہا یہ بھی گواہی قابل قبول نہیں, غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں. گردن کو جھکا دیا, فرمایا پھر جو شریعت کا فیصلہ ہو اس پہ نافذ کر. قلم حرکت دینے لگا. یہودی بول تھا میں نے اس کے سر کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس نے تجھ کو محکمہ قضا کے اوپر فائز کیا, اس کو ملزموں کے کٹہرے میں لگا دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. علی سچا ہے, میں نے جھوٹ بولا. یہ تعلق نافذ کرتے ہیں, یہ شہادت کے حضور سب نے قدم رکھا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو, جاؤ کوئی فاروق سے ڈھونڈ کے پتا بات کبھی اتنی غلط نہیں تھی, لیکن جب زہر بڑھ جاتا ہے تو تحقیقات بھی کاری ہونا چاہیے. اور اہل حدیث کو سن لو, خاص طور پر اہل حدیث میرے خاص جوانوں تم بھی سن لو, بوڑھو تم بھی سن لو, اور حکمت لوگوں تم بھی سن لو. ہو سکتا ہے کہ ہم نہ رہے, ہو سکتا ہے ہم نہ رہے, لیکن تم نے جو سامان محمد کو چھوڑنا ہے تو اس کی سیرتوں کے بعد کو چھوڑنا. تم پہ ذمہ داری ہے. اگر تم ڈٹے رہے, اگر تم نے عزم کر لیا کہ تم نے حق کے عزم کو فارغ نہیں ہونے دینا, انشاءاللہ یاد رکھو پھر ہم کو دستہ ادارہ میں بھی لٹکا دیا جائے گا تو حق کی آواز خاموش نہیں ہوگی انشاءاللہ. جاگتی رہے گی, گونجتی رہے گی, لیکن اگر تم مر گئے پھر ہماری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں, ہماری موت کا بھی. لوگوں سن لو, میں نے اس لیے, میرے باقی بھی دوست میرے بھائی ہیں میرے ساتھ, لیکن میں نے اپنوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے. تم محمد ابن حنبل کے وارث ہو, تم ابن تیمیہ کے جانشین ہو, تم شاہ شہید کے قافلے کے جوان ہو, تم پر ذمہ داری ہے. تم نے اسلام کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے, اس چنگاری کو بجھنے نہیں دینا. اور ایک دن آئے گا اس چنگاری سے انشاءاللہ وہ چراغ روشن ہوگا جو پوری کائنات کو منور کرے. تم نے ذمہ رہنا ہے, تم پہ ذمہ داری ہے. آج ہم کو سبق دیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ, ہم سے ووٹ لیا جاتا ہے, اور پھر ہم کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اس پہ بات نہ کہیں. بات کہنا جرم ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے, ہماری بھی بیٹے ہیں, ہماری بھی بیٹیاں, ہمیں بھی ان کا خیال ہے, لیکن ایک طرف اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں, ایک طرف مدینے والے آقا کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں بیٹوں کا کیا ہے, مدینے والے آقا اگر تیری آبرو پہ دھبا پڑ گیا تو ہماری زندگی کس کام کی ہے. بے شک لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک دن آیا تھا کوئی حق کہنے والا باقی نہیں رہا تھا, ہم سے اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والوں کہتے ہو ہم نے اسلام کے لیے کام کیا ہے. آج بھی لاہور کے اندر شاہی مسجد کے مینار
مسجد کا راہ سنو، مسجد کے میناروں کا ماتم سنو، اور ایک طرف تمہارے اسلام کا دیکھتے ہیں، ایک طرف شاہی مسجد کے میناروں کا نوحہ و ماتم سنتے ہیں. کس پہ یقین کرے؟ مسجد کے میناروں پہ یقین کرے کہ تم پہ یقین کرے؟ کعبہ کی بیٹی پہ یقین کرے کہ تمہاری بات پہ یقین کرے؟ ہم نے کہا ہم نے اسلام نافذ، اسلام اس کا نام ہے. بدکاری کہتے کھلے ہوئے، زنا قائم، قواعد موجود، اور حد کی سزا، حد کی سزا، حد کی سزا اس نے نافذ کی تھی. کیا ہے یہ خاتون آئے اور معاشرہ میرے آقا تو نے کتنا پاکیزہ کیا. اور میں نے آیت کی بھی تلاوت کی تھی کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بتلاؤں گا کہ آقا جہانوں کے لیے رحمت کیسے، ساری کائنات کے لیے رحمت، حلیمہ کے لیے بھی رحمت، بے شک قبیلہ بنو سعد کے لیے بھی رحمت، شیما کے لیے بھی رحمت، اور اس عورت کے لیے بھی رحمت جو آئی آئے. دل کیا پیدا کیا، دل کے اندر جذبہ کیا پیدا کیا. یا رسول اللہ طاہرنی، اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجیے. نبی رحمت نے نظر اٹھائی، فرمایا بی بی کیا کہتی ہو؟ ڈر آخرت کا اتنا ہے، اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا دیجیے، دنیا میں سزا دلوا دیجیے، عرش والا معاف کر دے. یا رسول اللہ ہے طاہر، یا رسول اللہ ہے طاہر. حدیث کے الفاظ ہے نبی اپنا چہرہ پھیر دیتے کہ عورت پلٹ جائے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پھر کہتی ہے آقا آپ تو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، میرے لیے بھی تو رحمت ہے، میں گناہوں کے بوجھ سے لگی ہوئی ہوں، مجھ کو پاک کر دیجیے. پھر کہا فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول برائی کا ارتکاب کر دیا، بھول ہو گئی ہے، اللہ سے ڈر آتا ہے، قیامت کے دن سے ڈر آتا ہے، آخرت کے عذاب سے خوف آتا ہے، دنیا میں سزا دی. آپ نے فرمایا بی بی پیٹ میں بچہ ہے، اس نے کہا فرمایا اس نے کیا قصور کیا؟ جاؤ جب اس کی ولادت ہوگی تب دیکھیں. کہا پلٹ جاؤ. بچہ اٹھایا اور پھر حضور کی باری ہو گیا. یا رسول اللہ طاہرنی، آپ کو بچہ بھی پیدا ہو گیا، آپ کو پاک کر دیجیے. میرے آقا نے کہا اب اگر تجھ کو سنسار کہیں گے تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ ابھی تو یہ دودھ پیتا ہے، جب کھانا کھانے لگ جائے تب ایک اور انداز دیکھیے، اس نے 6 مہینے میں بچے کو روٹی کھلانا سکھا دیا. اس قدر گناہ ہے، کتنا پاک معاشرہ. احساس گناہ کتنا ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی اور تمہیں کیسے آتی؟ لاکھوں جسم پروسی کر کے اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، تم رات کو کیسے سوتے؟ اس ایک عورت کو رات کو نہیں. یا رسول اللہ طاہر، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس عورت نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھوایا، وہ کھاتا آ رہا ہے. کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھ لیجیے روٹی کھانے لگ گیا، آپ کو پاک کر دیجیے. کائنات کے امام نے اس پہ رحمت کی نظر ڈالی، اپنے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، ایک تو سنسار ہے. پتھر مارے گئے، ایک پتھر سر پہ پڑا، خون کا فوارہ نکلا، کچھ چھینٹے اڑے اور خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ پڑے رضی اللہ تعالی عنہ. انسانیت ہے، بشریت ہے. دل میں ملال آیا، منہ سے الفاظ نکلے، اور میں کہتا ہوں نکلے نہیں، عرش والے نے نکلوا دیے. کہاں پلید عورت مرتے ہوئے میرے کپڑے بھی پلید کر گئی ہیں. لوگوں نے میرے آقا کو خبر دی. کیا معاشرہ تھا. آپ نے نگاہ اٹھائی، صحابہ نے دیکھا کہ
اس کا نام ہے رحمت کائنات کہ اس عورت کے لیے آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا لسکتا التوبۃ لو وزعت علی المدینۃ لوسعت. کعبے کے رب کی قسم ہے تم نے اس کو پلید کہا, یہ اتنی پاک عورت تھی کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے سارے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو ہم ساروں کے گناہ معاف کر دیں. تکبیر کتنے گرد و پیش کے بڑے بدماش ہیں, وہ نہیں کریں. ہم نے کہا جو خود نیک ہوتا ہے اس کے گرد و پیش میں بھی نیکوں کے سوا کوئی رہ سکتا نہیں. وہ کیسا نہیں گزر کہاں سے ہوئے خود بنانے فلاں گورنر فلاں حاکم فلاں ساتھی فلاں ساتھی تو اسلام کے لیے ریفرینڈم کراتے ہو, کوئی ذرا ناصب تو کرو. ہم تمہارے جھنڈے کو خود گلی گلی لے جانے کے لیے تیار ہیں بے شک, تاکہ قیامت کے دن عرش والا پوچھے تو سرخرو تو ہو سکے. یہ تو کہہ سکے کہ تیرے نبی کے ممبر و محراب سے بے وفائی نہیں کی. بے شک, لیکن اگر کہو کہ اس کے ممبر و محراب سے بے وفائی کر لیں تمہاری کرسی سے وفا کرے, اور اس کا ممبر و محراب کو 1400 سال سے قائم ہے, بے شک, اور یہ کرسیاں 14 سال بھی باقی نہیں رہی. ان کرسیوں سے بے وفائی, ان کرسیوں سے وفا, ممبر و محراب سے بے وفائی. زمین فروشو سن لو, جس نے مدینے والے سے وفا کی وہ خود بھی زندہ جاوید ہو گیا. بے شک, اور جس نے مدینے والے سے بے وفائی کی وہ خود بھی مٹ گیا, حکمران بھی مٹ گیا. ہم کو مجھ کو کل بھی ایک دوست نے کہا چھوڑو. میں نے کہا رب کی قسم ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں تو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے, لیکن محمد کے ممبر کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ خاموش کہنے سے رہ نہیں سکتا. کہتا ہوں امام کائنات تجھے نہ وہ کہے گا میں نے تو طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کے بھی ہم بات کو نہیں چھوڑا تھا, تو ڈر کے چھوڑ دیا. کیا جواب دوں گا؟ وہ فرمائے گا میں تو 13 برس تک مکہ کے چوراہوں میں پٹتا رہا, بے ہوش ہو کے گرتا رہا. ننھی فاطمہ میرے دہنوں پہ باہیں رکھتی رہی, زینب اور رقیہ اپنے دوپٹے پھاڑ کے میرے زخموں کو بھرتی رہی, اور مجھ سے پوچھتی رہی آقا ہمارے بابا تو نے تو کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا, تجھ کو لوگوں نے کیوں مارا ہے, تجھ کو کیوں مارا, تو گالی دینے والوں کے لیے دعا کرنے والا, تو برا کہنے والوں کے لیے ہدایت کی رحمت ہے والا, تجھ کو کیوں مارا. اور جبریل پیچھے سے کہتا اللہ کے محبوب ان کو کہو کہ تمہارے بابا کو اس لیے مارا کہ یہ ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی راہ دکھانے والے. کیسے رک جاؤ گے؟ سرور کائنات کی سیرت میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو رک جاؤ, آپ کا چہرہ میری نظروں سے غائب ہو جائے تو رک جاؤ. ہماری قسمت تو یہ ہے کہ ہم نے چہرہ بھی دیکھا ہے تو آمنہ کے لال کا دیکھا, اور بہت سے چہرے دیکھے ہوتے شاید کبھی یہ چہرہ ہم کو بھول جائے. کیسے بھولے اس کو؟ مصلحتیں روکتی ہے, عقل روکتی ہے, دل کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل کی محو تماشا ہے لبے باغی. جی کو روکتا ہوں, دل کو تھامتا ہوں, لیکن پھر نبی کے شہر میں پٹتا ہوا مالک ابن انس نظر آتا تھا. اس کے چہرے پہ سیاہی پڑی ہے, داڑھی کو نور دیا گیا ہے,
زنجیریں پہنا دی گئی ہے، گدھے پہ سوار کر کے جلوس نکالا جا رہا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں آپ بھی پلٹ جاؤ. فرمایا پلٹنے کو جی تو چاہتا ہے، لیکن اس روزے والے کو قیامت کے دن جواب دیا دوں گا. کیسے پلٹ جاؤ؟ میں کیسے باز آ جاؤں؟ میں کیسے پلٹ جاؤں؟ میں پلٹنا چاہتا ہوں تو مجھے پورے کھاتا ہوا احمد بن حنبل نظر آتا ہے. کہنے والا کہتا ہے 32,000 مولویوں نے دستخط کر دیے ہیں ریفرینڈم پہ، تو بھی کر دے. فرمایا میں نے 32,000 کو جواب نہیں دینا، میں نے ساتھی حوض کوثر کی بارگاہ میں عرش والے کو جواب دینا ہے. کیا جواب دو؟ کیا جواب دو؟ خون بہا، بے ہوش ہو گئے، پانی کے لیے لب سے آواز نکلی. بے ہوشی کیا ہے؟ پانی. جلاد پانی لایا، سامنے کیا، ہوش آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے پانی مانگا؟ کہا ہاں پیاس سے نکال. کہا دستخط کر لو، پانی پی لو. کہا اللہ تجھ سے وعدہ ہے، تجھ سے عہد ہے، تجھ سے وعدہ ہے، پانی پیوں گا تو حوض کوثر ہی کا پیوں گا. کوئی بات نہیں، لے جاؤ. خیر خواہ سمجھانے کے لیے رک جاؤ، پلٹ جاؤ. سب نے کر دیا ہے تو تمہیں کیا ہے؟ کہا میں قیامت کے دن ان مسلمانوں کو کیا جواب دوں گا جو ان ملاؤں کی طرف نہیں دیکھ رہے، احمد بن حنبل کے لبوں کی جومش کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں ان کا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ میں پلٹنا چاہتا ہوں. مجھے ابن تیمیہ سامنے کھڑا نظر آیا. زمین کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، کھانا بند ہے، پانی بند ہے. کہا اب بھی وقت ہے. کہا وقت میرے لیے نہیں، حکمرانوں کے لیے ہے. جاؤ حکمرانوں کو کہو کہ تم نے میری دنیا تباہ کی، لیکن مجھ کو مار کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا. ان کو کہو پلٹ جائیں، جو آخرت تباہ کر رہے ہیں. دنیا کا کیا ہے؟ کل من علیہا ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کس کی بنی ہے ابتدا رب؟ کس کی بنی ہے؟ کون ہے؟ نہ حامان رہا، نہ فرعون رہا، نہ قارون. ہم نے اس ملک کے قانونوں کو دیکھا ہے، کعبے کا رب گواہ ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے قانونوں کا حل دیکھا ہے، فرعونوں کو اپنی آنکھوں سے. اس لاہور کے اندر ایک حکمران ہوا کرتا تھا، گورنر. اس نے کہا آج کے بعد تم میری کانسٹیچوئنسی ملتان میں کبھی نہیں تھا. میں تم کو وارننگ دیتا ہوں آئندہ سے ملتان کی طرف رخ نہ کرنا. پچھلے برس مجھ کو انگلستان میں ملا. میں نے کہا جس بستی کو مجھ پہ حرام کرتے تھے اس بستی میں میں ہر سال جاتا ہوں اور وہ بستی تیرا چہرہ دیکھنے کو بیٹھ گئی. کس کی بنی ہے؟ حکمرانوں آج عمر قید کی سزائیں سنا لو، 10 برس 20 برس، لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ حکمرانوں کو وہ سزائیں ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی ذرا حال میں میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کو یاد ہوگا سبق پر میں مومنٹ چل رہی تھی. میں نے کہا تھا ہم گرفتار ہوتے ہیں چھوٹنے کے لیے،
ہم قید ہوتے ہیں رہا ہونے کے لیے، اور حکمرانوں جب تم قید ہوگے کائنات تم کو چھڑا نہیں سکتے. بے شک بے شک. اور پھر چشمے فلک نے دکھا جب تک زندہ رہے چھٹکارا نہ ملا. چھٹکارا اس دن ملا جب دنیا سے چھٹکارا پا گیا. ان نفیسات کا دائرہ تو کوئی آدھے حیات نہیں کیا ہے. اگر بھٹو نہیں رہا تو ضیاء تک بھی نہیں رہے. مجھے اس ماں نے چنا ہے جس ماں نے غیر اللہ کے خوف سے اپنے سینے کو پاک کیا اور مجھے مٹایا. اس ماں کی گود میں میں نے پرورش پائی ہے جس کے دودھ میں شرک کی آمیزش نہیں. میں کبھی کبھی اپنی بات کہا کرتا ہوں کہ میرا تیسرا بھائی بیمار ہوا. 3 ہی تھے جب اس وقت. اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. سوکڑے کی بیماری سوکھ کے کانٹا ہو گیا. وہ بھی قرآن کا حافظ ہے. خدا کا شکر ہے. حکمرانوں تم ہم پہ مصیبت ڈھانا چاہو اٹھاؤ. اللہ نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے. تم جیل میں بند کرو گے قرآن پڑھیں گے تمہارے لیے بد دعا کریں گے تمہاری قسمت کے دن زیادہ جلدی ختم ہوگا. تم کیا سمجھتے ڈر خوف یہ لغت اہل حدیثوں کی لغت میں نہیں. اور جو ڈرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے خانوادے سے باہر نکالے. کہے کہ قبیلہ مانی ہمارے قبیلے کا وہ ہے جو گردن کٹاتا ہے اور مسکراتے ہوئے کٹاتا ہے. اس ماں کا دودھ کیا بچہ سوکڑے سے لاچار ہو گیا. 6 مہینے گزر گئے کہ 4 پائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا. اٹھا کے پیشاب کرا کے اٹھا کے ایک دن ایک خاتون آئی میری والدہ سے کہنے لگی بی بی حاجی صاحب کو باہر گئے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے. میرے والد صاحب ان کو کیا پتا چلے. بچہ اٹھاؤ پورن کے کنویں پہ لے چلو وہاں نہلاؤ بچے کو شفا ہو جائے گی. تم تو ابھی کسی کو مانتی لے چلو پورن کے کنویں. اللہ تیرا شکر ہے کعبے کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کی نعمت ایک طرف توحید کی نعمت ہے اور توحید کا مزہ دیکھنا ہے تو مردوں کے سامنے سجدوں میں پڑھ کر سسکنے والے انسانوں کو دیکھو کہ کس طرح اپنی جبینوں کو اپنی پیشانیوں کو بے آب ہوتا ہے. توحید کی قدر بچے کو اٹھاؤ اور اس کو پورن کے کنویں پہ لے چلے. میری ماں نے سنا تڑپ اٹھی کہنے لگی پورن کے کنویں کی بات کر رہی. اس بیٹے 3 بیٹے تینوں مر جائیں. اللہ رب کا تمہارا چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پر نہیں جاؤں. تینوں کی لاش اٹھانا گوارا رب کے دروازے کو چھوڑ کر کسی دوسرے در پہ جانا گوارا نہیں ہے. ماں کی نہ بچوں کی موت کا ذکر کیا دل پہ چوٹ نہیں مسلے کے بیٹھ گئی. نفل پڑے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اللہ اس بچے کی بیماری کے لیے لوگوں نے مجھ کو تیری توحید سے بھی پہچانا شروع کر دیا. اللہ یہ بہت ہے اور بات کا خطرہ بھی ہے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں گراتے تھے بچے کے رونے کی آواز ہے. کیا دیکھا جو 6 مہینے سے بچہ اٹھ نہیں سکتا تھا خود اٹھ کے پیشاب کر رہا. جس نے اپنے سینے کے دودھ میں کسی شرک کی آلودگی کو ہمارے جسم میں داخل نہیں کیا اور ہم نے صرف قبر والوں سے ڈرنا کو درختوں سے ڈرنے کو پتوں سے ڈرنے کو جوہروں سے ڈرنے کو نام کو توحید نہیں رکھا. ہمارے نزدیک توحید یہ ہے
سوچتا ہوں آج کیا کریں، زخموں کو کھرڑ دیا، چہرے ہم کو بخش، دھمکیوں سے کسی اور کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ جو مرے ہوئے سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈراؤ جو اپنے سایوں سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈرتے ہیں۔ راستے سے بلی گزر جائے، حاجی صاحب واپس آ جاتے ہیں، حاجی صاحب پوچھتی ہے کہ کہتے ہیں راستے سے بلی گزر گئی ہے، وہ کہتی ہے تو اتنا اونٹ جتنا بڑا ہے تو یہ آگے سے بلی گزر گئی کیا ہو گیا؟ کہتا ہے تو نہیں جانتی یہ ماں سب کی بات ہے، ان کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈرنے والے ہیں، جو کتوں کو بھی سرکار کرنے والے ہیں، ان کو ڈراؤ، ہم کو کیا ڈراتے ہیں؟ آج مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں موچی دروازے کے اندر کہا ہوا فکرہ یاد آتا ہے، ہائے ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑا تھا، کل تک ہم سوشلزم کے خلاف کرتے تھے، آج تم نے اسلام کے نام کو اتنا رسوا کیا ہے کہ ہمیں تمہارے خلاف کرنا پڑ گیا۔ CID کا نام نکلا، آج بھی کہتا ہوں ہمیں تختہ بات میں لٹکا دو، جو جی چاہے کر لو، کعبے کے رب کی قسم ہے محمد سے بے وفائی نہیں کرے انشاءاللہ۔ تختہ بات میں کہا کرتا تھا راج دہراتا ہوں، تم ہمیں تختہ بات کر رکھا، سولی پہ چڑھاؤ، ہماری مواد ماں آئے گی، ہمیں تختہ بات میں لٹکا ہوا دیکھے گی، پلٹ کے آنکھوں نہیں آئے گی، تب بھی یہی کہے گی میرا بیٹا جینے کی بھی خبیر تھا، مرنے کے بعد بھی ممبر پہ چڑھا ہوا۔ اور انگوٹھے لگانے والے بھی ہمیں تمہیں دیے ہوئے، ان سے انگوٹھے لگوا لو، ہماری طرف پلٹ کر دیکھو۔ لوگوں، اسلام ساتھی، اسلام اس نے لاگو کیا، کہتے ہیں ساتھی برے، ساتھی برے ہیں تو تم کس طرح کی برے ہیں؟ تجھے حکیم نے کہا تجھا یا خمیرہ باغبان دیکھ رہا، ساتھی برے، تم شرط و بنفشہ بیچو، سرما نرگسی بیچو، اگر تم سے نہیں ہو سکتا قیامت کے دن عرش والے کو جواب کیا دو۔ اسلام اس نے نافذ کیا تھا جس کے گورنر نے اس کے بیٹے نے غریب سے گھوڑا دبایا، غریب کا گھوڑا آگے نکل گیا، اس کے بیٹے نے لاٹھی اٹھائی اور غریب کے چہرے پہ دبایا، تو فقیر میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا دبا تیری یہ ضرورت آئے۔ وہ بھی مصر کے اندر کھڑا، وہاں نہیں رکا، سیدھا مدینے میں چلا، دروازے پہ چوکدار کھڑے نہیں ہیں، پہرے دار بھی نہیں، اسلام اسلام کرتے ہو، سواری نکلتی ہے اس طرح نکلتی ہے جس طرح اچکوں کے شہر میں شریفوں کی دلہن ڈولی میں بیٹھ کے نکلی، گرد و بیش سارا گاؤں ہوتا ہے کہ کسی اچکے کی نظر نہ پڑ جائے، یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے، راستے بند بھائی، وہ ایئرپورٹ بند، گاڑیاں بند، کیا ہے امیر المومنین گزر رہے ہیں، کسی گناہگار کی نظر نہ پڑ جائے، اور جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں ووٹ دو صبر ہو جائیں گے، نہیں ہو تو ماشاء اللہ ٹماٹر تو ہے، یہ مسئلہ دو تب بھی ہے، نہیں دو تو پھر بھی
پابندی ہے کیسا تیری مشکل ہے. یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے یہ نام اسلام کا لیتے ہو. ہم نے تو اسلام دیکھا تو صدیق کے چہرے میں دیکھا, ہم نے تو اسلام دیکھا تو فاروق کے آئینے میں دیکھا, ہم نے تو اسلام دیکھا تو ذوالنورین کی کبا میں دیکھا ہے, ہم نے تو اسلام دیکھا تو علی مرتضیٰ کی رضا میں دیکھا ہے. ہمیں یہ اسلام نہیں دیکھ رہا کہ بولو تو زبان بند, زیادہ بولو تو دل بند, اور زیادہ بولو تو جگر بند, اور زیادہ بولو تو ہر چیز بند سے میں ہی کھلا. سنیے ہو دریا سے مرزا یہ ہم نے اسلام کو نہیں. اس اسلام کی ہم کو کبھی خبر کیوں نہیں آتی صاحب؟ یہ اسلام ہم نے کبھی دیکھا؟ ہم نے تو اسلام دیکھا کہ آدمی دنیا کا حکمران نے وہ دیکھا. ایک استاد کہتا ہے نیچے اترو. کہا کیوں اترو؟ کہا نیا کرتا پہن کے خطبہ دے رہے ہو, ہم کو چادر ملی, ہمارا کرتا تو بنا نہیں, تیرا کیسے بن گیا؟ نیچے اتر, جب تک جواب نہیں دیتا تیرا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں. نیچے اترو. کیا کہا؟ آرڈیننس پکڑ لو, گرفتار کر لو, مار کو ماشاء اللہ لگا. مولوی بیانات ہے جو کہتا ہے صدیق نے ماشاء اللہ لگا, ماشاء اللہ. کہا نیچے اتر. کہا مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے. بیٹا اٹھ کے کھڑا, بابا موجود ہے. فرمایا بیٹے اپنے بابا کی صفائی بیان کرو, وگرنہ قیامت تک تیرا باپ محمد کے منبر میں قدم نہیں رکھے. پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے؟ پوچھ. کہا ہمارا کرتا تو بنا نہیں, اس کا کیسے بن گیا؟ چادر ایک. کہا میرے بابے کے کرتے میں 18 پیون تھے, اب پیون اتنے بڑھ گئے کہ ٹانکا لگنے کی گنجائش نہیں رہی. مجھ کو بھی چادر ملی, بابا کو بھی ملی, میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو دی, دونوں کو ملا کے کرتا بنایا. کہا ساتھی اطمینان ہو گیا ہو تو ممبر پہ قدم نہیں رکھتا ہوں, تو کرنا قدم نہیں رکھا. ہم کو اسلام کی نئی تعبیر نہ کرو. یہ انگوٹھا چھاپ مولوی جو اسلام بنائے, ساری کائنات اس کو مان لے, وہاں بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ کوئی اور ہوگا. یہ مولویوں کا بتایا ہوا اسلام. یہ ابھی مولانا ابھی بھی بات کر رہے. میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کا ڈر نہیں. میرے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کی, فقہ کی, تقویٰ کی, طہارت کی, پاکیزگی کی اس بنیاد پر اتنی اونچی بنا پر قائم ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا ماں کے لیے بچہ بنا ہو جو اس قدر طہارت کا, اس قدر پاکیزگی کا, اس قدر فقاہت کا مانا. اور میں نے اگر ابو حنیفہ کو اتنی پاکیزگی کے باوجود نہیں مانا, تیرے مولویوں کے اسلام کو کیسے مان لوں گا؟ تمہیں کیا سمجھا ہے؟ ہم تھوڑے, ہم کم, ہم کمزور, لیکن سن لو کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں سمانا ہے. ہم اس طرح نہیں مانتے. اگر ہمارے مولوی یہ کہتے ہیں فلاں امام کی بات نہیں مانتے, فلاں کی نہیں مانتے, تو تیری کیسے مانتے؟ ہم نے اونچوں والا امام کو ویسے ہی کبھی نہیں دیکھا. تیری کیسے مان لے؟ ہم سے بنوانا ہے
سینے والے کا فرمان لاؤ. بے شک. اس طرح جو نہیں مانتے جو بندیا کر رہے نہیں بنتے. اسلام کس کا نام؟ ہم کو کوئی اور سبق پڑھاؤ، اسلام کا سبق ہم کو نہ پڑھاؤ کہ اسلام ہمارا اور نبی، اسلام ہمارا بچھونا، اسلام ہمارے سر کا تاج بھی، اسلام ہماری روح کی آواز بھی، اسلام ہمارے دل کی دھڑکن بھی، اسلام ہماری روح کی بارش بھی. یہ بات اگر بتلانی ہے تو ہم سے پوچھو. تم کون بتلانا؟ اسلام اسلام اس کا فاروق اٹھو، ہم نہیں مانتے تیری بات، بتلاؤ کہ کہاں سے اسلام اس کا تھا. اور یہ بات فاروق نے کہی تھی، اس کی سیرت کے آئینے میں کہی تھی جس کے نام سے آج جلسہ ہو رہا ہے. اس نے جاتے ہوئے اپنے اصحاب کے جنگ رہے جو آسمان ہدایت پہ ستاروں کی طرح جگمگا رہے، ان کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا محمد جا رہا ہے، کسی کو دکھ ہو اٹھ کے کہے بدلہ ہے، بدلہ. مارنا بڑی بات ہے، مار کھانا یہ نہیں. مارنے والوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ایک دن آئے گا کہ شاید ہمیں بھی مار پڑے گا. اور اسی لیے جب جناب بھٹو اقتدار سے الگ ہوئے تو مجھ کو تقریر کے لیے کہا گیا اسی لاہور میں، تو میں نے کہا تقریر کا مزہ نہیں آتا ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا خدا کا شکر ہے ہم نے اقتدار والوں سے لڑنا سیکھا ہے، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانے کی کیا بات ہے. لیکن ایک شعر میں نے پڑھا تھا، پیچھے پیچھے پولیس بھی آگے آگے بھٹو تھا، اور ہر روز بیچارہ حوالہ کرتا تھا سی آئی ڈی پولیس فوج. تو میں نے کہا تھا اسی باعث تو قتل عاشقہ وہ مولوی جو کسی زمانے میں لوٹا مسلح اٹھا کے باہر نکلا تھا، دل کا لگام. اور ہم سے کیوں لڑائی ہے؟ ہم تو نہ اقتدار کے خواہاں نہ اقتدار کے حریف. لڑائی تو ان سے لڑے جو تم سے اقتدار مانگتے ہیں، ہم تو نہ کرسی مانگتے ہیں نہ اقتدار. ہم مانگتے ہیں تو اپنا کھویا ہوا اسلام مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آئے گا. اسلام اس ملک میں آئے گا. اسلام اس ملک میں آئے گا. جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے جائے گا. کوئی اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والا یہاں رہ سکتا نہیں. ہم تو اقتدار مانگتے نہیں، ان سے لڑا جو اقتدار مانگتے ہیں، جو کرسی مانگتے ہیں. تو کہہ رہا تھا ساتھیوں کی بات کریں، مصر کے اندر اس کے گورنر کے بیٹے نے مارا، مصر میں نہیں مدینے میں عمر تیرے ہوتے ہوئے محمد کے لائے ہوئے دین کی آبرو مٹ جائے تیرے ہاتھ کہا کیا کہا تیرے گورنر کے بیٹے نے مجھ کو مارا، تیرے گورنر کے بیٹے نے مجھ کو مارا. لوگوں ذرا اپنے سینوں کے لو پہ لکھ تو لو، گورنر کون تھا؟ صرف گورنر. آج کے ہمارے گورنر ہیں جنہوں نے ہم کو پتا کیا، جنہوں نے اپنا ملک پتا کیا. وہ گورنر تھا، صرف مصر کا گورنر نہیں، مصر کا فاتح بھی ہے. اور فاتح کیسا؟ شرم کی بات ہے. میں نے کسی ایک جلسے میں اسی حال میں کہا تھا آج تاریخ کے چہرے کو وضع کر دیا گیا. آج حقائق کی نقاب کشائی کی ضرورت ہے. اچھے اچھے خطیبوں واعظوں کو حقیقت کا علم ہے. آج
عمرو بن عاص کا نام گالی کے طور پر لیا جاتا ہے. معاذ ثم معاذ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس نے مصر کو فتح کیا اور کتنا بہادر اتنے بڑے ملک کو صرف 4,500 سپاہیوں سے فتح کیا. اور لکھا ہوا کہ یہ ابو عبیدہ ابن جراح کے حرام دستوں کا کمانڈر تھا, پوری فوجوں کا کمانڈر چیف بھی نہیں. اور راستے میں شام فتح کر لیا, سامنے مصر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں. کہتا مصر کو حملہ کرے. ساتھیوں نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے جب تک مجھ سے اجازت نہ لی جائے کہ کسی نئے ملک کے خلاف ہاتھ نہ کھولا جائے. اجازت لو, قاصد بھیجا. امیر المومنین فاروق کی بارگاہ میں امیر المومنین مصر پہ حملہ کی اجازت ہے. امیر المومنین عشاء کی نماز سے فارغ, خط پڑا گیا, فرمایا نہیں عمر کو کہہ دو کہ اجازت نہیں ہے. امیر المومنین کیوں اجازت نہیں ہے؟ فرمایا اتنا بڑا ملک, اتنی چھوٹی فوج, میں مسلمانوں کی جانوں کو خطروں میں نہیں ڈال سکتا. کہہ دو عمر کو کہ رک جا, جب تک شام کا محاذ مکمل طور پر فتح نہیں ہو جاتا کسی دوسرے ملک پہ حملہ کی اجازت نہیں. رک جاؤ. قاصد چلا. راستے میں ایک اور قاصد آ رہا تھا. سلام علیکم. رک گئے. کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن عاص کی طرف جا رہا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن عاص کی طرف جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ امیر المومنین کی بارگاہ سے جا رہا ہوں. کہا تم کیا لینے جا رہے ہو؟ فرمایا میں امیر المومنین کا حکم لے کے جا رہا ہوں کہ مصر پہ حملہ کی اجازت نہیں, فوج تھوڑی ہے, اجازت نہیں ہے. کہا تم کیا پیغام لینے جا رہے ہو؟ کہا میں عمرو بن عاص کی طرف سے امیر المومنین کی بارگاہ سے مصر کی فتح کی خوشخبری لینے جا رہا ہوں. اتنا بڑا کمانڈر, اتنا بڑا سالار, اتنا بڑا امیر کارواں اور علماء موجود ہے اس مجمع میں. آج ملاؤں کو جو ابن عاص کا نام توہین سے لیتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ امر ابن عاص وہ کرنے ہے جس کو لا تکے وہی نے رب کے حکم پر گورنر مقرر کیا. خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اپنے زمانے میں ہوگا. تو کیا رہا اتنا بڑا گورنر, فاتح, بہادر, دلیر اور فاروق اسلام کا نافذ کرنے والا, فقیر, پڑے ہوئے کپڑوں والا, ایک کرتے کا مالک, ہاتھ میں ڈنڈا, کوئی باڈی گارڈ نہیں. بندہ پہنچا, فرمایا وارنٹ جاری کرو, طلب کرو. امیر المومنین کس کو؟ فرمایا گورنر کے بیٹے کو بھی, گورنر کو بھی, گورنر کے بیٹے کو بھی, گورنر بلائے. باپ بیٹا دونوں کھڑے نہیں پوچھا. امیر المومنین کیا ہے؟ کہا وہی لاٹھی اٹھاؤ جس سے اس نے تجھے مارا. امیر المومنین کیا کرو؟ فرمایا ایک اس کو مارو, ایک اس کے باپ کو مارو, ایک گورنر کو مارو, ایک کسے, ایک امر ابن عاص کو. امر ابن عاص پر اٹھے. امیر المومنین میری خطا کیا ہے؟ میرے بیٹے کو مارو, میں زمین کا ماننے والا اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کروں گا. اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کروں گا. مارو, بدلا لو, لیکن میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا تیرا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی. تیرے بیٹے کو اگر غریب پہ ہاتھ اٹھانے کی جرات ہوئی تو تیرے عہدے کی وجہ سے ہوئی. عمر یہ سوال نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ان پہ دعویٰ عائد کیا جائے. خود تو اچھا تھا, ساتھی بڑے بڑے لو اسلام, تم اسلام لا. ہم چپ چپ
جھنڈا اٹھا کے چلے گئے، اور تم اسلام نہ لاؤ تو محمد کے ماننے والے گلی گلی تیرا مقابلہ کریں گے لڑے۔ ہماری منہ میں زبان ہے، بات کہیں گے، ہاتھ میں لکھنے کے لیے قلم ہے، لکھیں گے، ہاتھ قلم کر دو، زبان کاٹ دو، آواز نہیں آئے گی، دل سے پھر بھی سرائے محمد بلند ہوتی رہے۔ اس ملک کا مقدر صاحب سیرت کے نظام کا نفاذ ہے۔ گھوڑوں پہ بیٹھ کے، گڈھوں پہ بیٹھ کے جلوس نکالنے کا نام اسلام نہیں ہے، ہار پہننے کا نام، رقص کرنے کا نام، بھنگڑے ڈالنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بدکاری کو عملی طور پر مٹانا، نیکی کو عملی طور پر نافذ کرنا، اور اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچوں میں ڈالنا، ان کا نام اسلام ہے۔ آؤ اس دن ہم سے کہنا جب اپنے آپ کو نبی کی سیرت کا آئینہ بناؤ، تمہارے اموات بھی اسی طرح کے ہوں گے جس طرح فاروق کے اموات، تمہارے گورنر بھی اسی طرح کے ہوں گے جس طرح صدیق کے گورنر۔ پھر ہم سے کہنا، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب تماشا دکھا کر مداری میں جانے کا وقت آ گیا۔ اب دنیا کا کوئی طاقت آپ اس راہ میں رکاوٹ ڈال سکتی ہم غریب لوگ، فقیر لوگ، منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہاتھ میں قلم، اور جمہوری قدروں پہ یقین رکھتے ہیں، تقریب کاری، تقریب اندازی شریعت میں بھی منع سمجھتے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے بھی منع سمجھتے ہیں، لیکن حق کی آواز یہ اہل حدیث کا کوہرا امتیاز ہے۔ اور جوانوں اور میری قوم کے ثبوتوں، اٹھو، آج تمہارے مسلک کو، آج تمہاری جماعت کو، آج تمہارے موقف کو تمہاری ضرورت ہے۔ کس کے لیے؟ حق کی علم برداری کے لیے، اس ملک میں کتاب و سنت کی عملداری کے لیے، سرور